اللہ تعالیٰ نے اس دین کی خدمت مختلف لوگوں سے مختلف اعتبار سے لی ہے۔ علم تفسیر کے سلسلے میں مفسرین سے کام لیا، علم حدیث کے سلسلے میں محدثین سے کام لیا، اور علم فقہ کے سلسلے میں فقہاء کرام سے کام لیا۔ اسی طریقے سے اصلاح نفس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے صوفیاء کرام سے کام لیا۔ صوفیاء کرام کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کے نفس کی اصلاح کرتے تھے، انہیں بتاتے تھے کہ شریعت کے سانچے میں اپنے آپ کو کیسے ڈھالا جائے اور اپنی عبادتوں کے اندر روحانیت کیسی لائے جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور الفت کیسی رکھی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کیسے پابند رہا جائے۔ یہ اپنے دروس کے اندر اور اپنے شاگردوں کو یہ زیادہ اس چیز کی طرف متوجہ کیا کرتے تھے۔ صوفیاء کرام میں ایک مشہور صوفی اور بزرگ اور عالم دین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار کام ان سے دین کے لیے۔ ان کے بارے میں ہم جانیں گے کہ ان کے والد اور ان کے حالات کیا تھے اور ان کے ذریعے ملنے والی تعلیمات کیا ہوگی۔ آپ سب جانتے ہیں، واقعہ مشہور ہے کہ ان کے والد بزرگوار ابو صالح سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ جب کسی جگہ سے گزر رہے تھے تو انہیں بھوک لگی اور انہوں نے وہاں پر ملا ہوا ایک سیب کھا لیا، لیکن اس کے بعد ان کے اندر کا ضمیر جاگا اور انہیں ملامت ہونے لگی کہ میں نے یہ سیب پتہ نہیں کس کا تھا اور اس کی اجازت کے بغیر میں نے کھا لیا۔ اس کے مالک کی تلاش میں پہنچتے پہنچتے وہ جب مالک کے پاس پہنچے چلتے چلتے، تو جب انہوں نے دیکھا اور ان سے پوچھا اور کہا کہ غالباً آپ کے باغ کا سیب گر کر پانی میں بہہ رہا تھا اور ایک جگہ رکا ہوا تھا، تو میں نے وہ سیب کھا لیا، مجھے بھوک لگی تھی، اس لیے میں آپ سے اس سلسلے میں اجازت بھی طلب کرتا ہوں، اور اگر آپ اس سلسلے میں مجھ سے کچھ کام لینا چاہیں تو آپ مجھ سے کام لے سکتے ہیں۔ یہ واقعہ بڑا تفصیلی ہے اور سب جانتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ملنے والی تعلیم ہے وہ بڑی اہم ہے۔ وہ یہ کہ انہوں نے کھا تو لیا تھا، لیکن اس کے بعد ان کے اندر سے جو ضمیر جاگا اور ان کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اللہ تعالیٰ کی پوچھ کا خوف اتنا غالب رہا کہ اس کے نتیجے میں نہ صرف انہوں نے جا کر باغ کے مالک کے پاس کام کیا، بلکہ انہوں نے ایک شرط ایسی بھی لگائی تھی جس میں یہ بات بھی تھی کہ میری ایک بیٹی ہے جس سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا، وہ آنکھوں سے اسے آنکھ نہیں دکھتے ہیں، وہ ہاتھوں سے معذور ہے، پیروں سے معذور ہے، زبان اس کی نہیں چلتی ہے، وہ کچھ کہہ نہیں پاتی، لیکن یہ تمام چیزیں سننے کے باوجود وہ اس نکاح پر آمدہ ہو گئے، اس وجہ سے صرف کہ اللہ کے یہاں ان کی پکڑ نہ ہو، وہ راضی ہو گئے۔ بہرکیف جب نکاح ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ جیسے بتایا گیا تھا کہ لڑکی کے آنکھ نہیں دکھتے، اس کے ہاتھ کام نہیں کرتے، اس کے پیر کام نہیں کرتے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایسا تو کچھ ہے نہیں، اور جب نکاح ہونے کے بعد انہوں نے جب یہ چیز دیکھی تو باہر آ گئے اور آ کر انہوں نے پوچھا ان کے والد سے کہ آپ نے تو بچی کی صفات یہ بتائی تھی، لیکن یہاں تو ایسی نہیں ہے، شاید کوئی دوسری لڑکی تو نہیں آ گئی؟ تو والد بزرگوار نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے، اصل میں نے جو بتایا تھا کہ آنکھ اس کی نہیں دکھتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کبھی غیر محرم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ میں نے جو کہا تھا کہ اس کے ہاتھ کام نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے کسی غلط کام کو نہیں کرتی، اس کے پیر کام نہیں کرتے، جو میں نے کہا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کبھی اللہ کے حکموں کے خلاف اپنے پیروں سے ان چیزوں کی طرف وہ چل کر نہیں گئی، اس کی زبان کام نہیں کرتی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی زبان سے کوئی غیر غلط بات نہیں کرتی۔ تو ان دونوں کے نکاح کے بعد میں ظاہر سی بات ہے کہ نوجوان بھی صالح ہو، دیندار ہو، اور خاتون اس طرح ہو جن کا نام فاطمہ بتایا گیا ہے، ان دونوں سے ہونے والی جو اولاد تھی، وہ جو ان کے فرزند تھے وہ تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ان سے کام لیا اور ان کے ذریعے بہت سارے لوگ ہدایت پر آئے، اور انہوں نے شریعت کی اور اسلام کی تعلیمات کو بہت کھول کر واضح کر بتایا۔ یہ واقعہ بھی مشہور ہے، جب وہ
تعلیم کے لیے جا رہے تھے اور راستے میں ڈاکوؤں کا ایک قافلہ انہیں روکا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ چیز ہے؟ تو والدہ کی تاکید اور نصیحت تھی کہ اپنے پاس جو چیز ہے اسے رکھنا اور کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو اس جھوٹ سے بچنے کے لیے انہوں نے ڈاکوؤں سے بات کہی کہ ہاں میرے پاس 40 دینار موجود ہیں، اور وہ بتا دیے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا کہ تم اس کو چھپا بھی سکتے تھے لیکن تم نے بتایا کیوں؟ انہوں نے اس پر یہ بات بتائی کہ میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا، تو میں اپنے والدہ کی اس نصیحت پر عمل کرتا ہوا میں نے بتا دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ اس کا اثر اتنا ہوا ان ڈاکوؤں پر اور اس کے سردار پر کہ وہ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور توبہ کی اور اللہ سے سچی توبہ کی، اور اس کے بعد پھر وہ سچے اور پکے مسلمان بنے۔ ابھی بچپن ہی کے اندر تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے کام لیا۔ دیکھیے والد اور والدہ کی نیکی اور اس کے بعد میں ان کے فرزند کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ایک بڑے قافلے کو جو کہ گناہوں پر تھا، لوگوں کے مال کو چھینا کرتا تھا، ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی۔ یہی نہیں صرف بلکہ آگے چل کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اصلاح کے لیے، اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کے لیے، انہوں نے اپنے ایک استاد کے پاس جا کر وہاں اپنے آپ کے اگلی زندگی کو گزارا اور وہاں پر انہوں نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ شروع سے آخر تک قرآن و حدیث کی تعلیم اور شریعت کے منشا کے مطابق زندگی انہوں نے گزاری، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے بہت زیادہ کام لیا۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ انہی کی کتابوں سے کچھ اقوال، کچھ باتیں اور کچھ تعلیمات ہم آپ کے سامنے رکھیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ انہوں نے امت کو کیا تعلیم دی تھی اور امت آج انہی کے نام سے کن گمراہیوں میں پڑی ہوئی ہے، ان کی اصل تعلیمات کیا تھیں جنہیں ہمیں اپنانا تھا، اور ہم ان تعلیمات کو پیچھے ڈال کر کس طرح اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی بات انہوں نے جو بتائی وہ یہ ہے کہ ساری مخلوق عاجز ہے، تجھ کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ دیکھیے بڑی توحید کی تعلیم انہوں نے دی اور کہا کہ ساری مخلوق یعنی پوری کائنات عاجز ہے، کچھ نہیں کر سکتی، نفع اور نقصان دینا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ہمیں امید ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی لگانا چاہیے کہ نفع پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ سے، نقصان پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ مخلوق سے نفع اور نقصان کی امید بالکل نہیں لگانا چاہیے، یہ ان کی پہلی تعلیم تھی۔ دوسری جگہ انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے دل میں دوسروں کی محبت کو نہ بٹھاؤ۔ بڑی اہم تعلیم ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں بٹھاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ ہر وقت میں اپنے محبوب سے مانگتا ہے اور اپنے محبوب کی طرف نظر کرتا ہے۔ یہ بھی شریعت کے اہم اصول اور شریعت میں بتائی ہوئی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں، اور ایک جگہ انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ ہمارا حال یہ ہے مسلمانوں کا اور انسانوں کا کہ جب تک اپنے سے کوئی کام بننے کی توقع ہوتی ہے تو ہم نہ کسی دوسروں سے کچھ مانگتے ہیں نہ اللہ سے کچھ مانگتے ہیں۔ جب ہم اپنے آپ سے عاجز ہو جاتے ہیں، ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، اس موقع پر ہم لوگوں کے دروازے چلے جاتے ہیں، اور جب لوگوں سے بھی کچھ نہیں ملتا ہے اور کچھ کسی چیز کے ملنے کی توقع نہیں رہتی، امید نہیں رہتی، تو ہم اس وقت میں دعا کی طرف جاتے ہیں۔ اس بات کو بتا کر انہوں نے کہا کہ بندے کا اصل کام تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کی نظر اپنے آپ کی طرف بھی نہ ہو، اس کی نظر لوگوں کی طرف بھی نہ ہو، بلکہ اس کی نظر اللہ کی ذات کی طرف ہو، اور وہ جب بھی اسے کوئی چھوٹا بڑا معاملہ پیش آ جائے وہ اللہ کے سامنے حاضر ہو، نماز پڑھے اور اللہ سے دعا کرے۔ توحید کے سلسلے میں بڑی اہم تعلیم آپ نے دی ہے، اور ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ علم اگر ہے اور عمل نہیں ہے تو ایسی صورت میں ایسے علم کا کوئی کام نہیں ہے۔ عمل ہے لیکن اخلاص نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ان کی طرف سے آئی، اور ایک جگہ یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ تمام خوبیوں کا مجموعہ یعنی تمام اچھائیوں کا مجموعہ یہ ہے کہ آپ علم سیکھیں، اس پر عمل کریں
اور دوسروں کو اس علم کی دعوت دیں، اس عمل کی طرف ابھاریں۔ ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ ظالم مظلوم کی دنیا بگاڑتا ہے اور اپنی آخرت، یعنی جو آدمی کسی کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، اپنا زور چلاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے بظاہر سامنے والا بالکل کمزور ہو جاتا ہے اور وہ اپنی کچھ چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، لیکن اس ظلم کرنے والے کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کام کے ذریعے سے وہ اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے، جو کہ چند دن کی دنیا ہے اور اس کے بعد آخرت میں جانا ہی ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ شروع کرنا تیرا کام ہے اور تکمیل کرنا خدا کا کام۔ بڑی اہم بات کی طرف آپ نے متوجہ کیا اور کہا کہ بندے کے ذمے جتنا کام ہے کرنے کا وہ کرے، نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑے۔ ورنہ آج ہمارے معاشرے کے اندر کام کرنے سے پہلے نتیجوں کی طرف ہمارا ذہن ہوتا ہے، جبکہ نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ایک جگہ آپ نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ عقل مند وہ شخص ہے جو پہلے کچھ بات کہنے سے پہلے اپنے دل سے پوچھتا ہے کہ یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے۔ اگر اس کا دل کہتا ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے اور کہہ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر وہ زبان پر اس بات کو لاتا ہے۔ معاشرے کے اندر ہم بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں، جس سے بہت سارے لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تیری جوانی تجھ کو دھوکہ نہ دے، یہ عنقریب تجھ سے لے لی جائے گی۔ یعنی نوجوانوں کو ایک سبق دیا اور بتایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے اور اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، اگر تم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا اور اس کو غلط جگہ استعمال کیا تو تھوڑے دنوں کے بعد تمہاری جوانی تم سے لے لی جائے گی، لیکن اس کے سلسلے میں آخرت میں جو پوچھ ہوگی وہ بڑی اہم اور خطرناک ہے۔ یہ تمام باتیں اور تعلیمات ہیں۔ چلیے ہم جانیں کہ آج انہی کا نام لے کر کتنی شریعت کے خلاف چیزوں کے کاموں کو ہم کر رہے ہیں۔ ان کا عمل، ان کی تعلیم خالص توحید کی تعلیم ہے۔ ایک جگہ ان کے اقوال میں بات ملتی ہے اور ان کے ملفوظات میں بات لکھی ہے کہ فرماتے ہیں کہ بندہ کتنا عاجز ہے اور کتنا لاپرواہ ہے کہ کسی جانور کو اگر پتھر پھینک کر مارا جائے تو وہ جانور پتھر کی طرف نہیں بھاگتا کہ اس نے مجھے مارا ہے، بلکہ وہ بھاگتا ہے مارنے والے کی طرف، جس انسان نے پتھر پھینکا ہے اس کی طرف بھاگتا ہے، چونکہ اسے معلوم ہے کہ پتھر کا کام تو صرف پہنچنا ہے، پہنچانا کسی اور کا کام ہے۔ تو اس مثال کو دیکھ کر وہ بتاتے ہیں کہ بندوں کو کیا ہو گیا، وہ اتنے نادان کیوں ہیں کہ انہیں بھی ان کے اوپر آنے والے جو مصائب ہیں، جو حالات ہیں، وہ حالات کی طرف نظر کیے ہوئے ہیں، جبکہ حالات بنانے والے اللہ کی طرف انہیں نظر کرنی چاہیے۔ تو یہ ایسی نیک والدین اور ایسے نیک اساتذہ کے شاگرد اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو رشد و ہدایت کا کام لیا، وہ ذات گرامی ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بزرگوں کی زندگیوں سے شریعت کی صحیح تعلیم کو لینا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ بزرگوں کے نام سے صرف ان کے محبت کے دعوے کرنا کافی نہیں ہے، ان کی صحیح تعلیمات کیا ہیں، انہوں نے قرآن و حدیث کو کس انداز میں پڑھا، انہوں نے توحید کے بارے میں کیا باتیں بتائیں، انہوں نے شرک سے کیسی نفرت دلائی۔ ان کی ایک طرف تعلیم تو توحید کی ہے اور ہم ان کا نام لے کر شرکیہ کام کر رہے ہیں۔ ان کی تعلیم تو سنت کی طرف متوجہ کرنے کی ہے، ہم ان کا نام لے کر بدعتوں کو فروغ دے رہے ہیں، بدعت جو ہے پھیلا رہے ہیں یا بدعتی والا کام کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ان کی زندگیوں کے اندر جو ان کی صحیح تعلیمات ہیں وہ لینا اصل ہے اور ان کے اوپر عمل کرنا اصل ہے، چونکہ انہوں نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے شریعت کی روشنی کے اندر حدود قائم کرتے ہوئے اصلاح نفس، تزکیہ نفس، انسان کی اصلاح، اس کے اخلاق اچھی ہوں، اس کی معاملات اچھے ہوں، اس کی معاشرت اچھی ہو اور اس کا نماز پڑھنا اور اس کا عبادات اس کے صحیح ہوں، اس طرف زیادہ توجہ دلائی ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب بھی کسی بزرگ کے نام کے سلسلے میں ہم سنتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کی اصل زندگی کو پڑھیں اور ان کی زندگی سے ملنے والے سبق کو لے کر اپنی زندگیوں میں اسے نافذ کرنے اور اسے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔